بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسی عورت چاہے 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، ایسی عورت چاہے گھنٹوں شاور کے نیچے ہی کیوں نہ کھڑی رہے، اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا تو وہ عورت ناپاک تھی، چاہے 1000 مرتبہ ہی کیوں نہ نہا لے، وہ ایک غلطی کی وجہ سے وہ ناپاک ہی رہے گی، اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہ جو غلطی ہے یہ بہت سی عورتوں میں عام ہو چکی ہے، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو یہ غلطی کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس غلطی کی وجہ سے ناپاک ہی رہتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے غسل کر لیا ہے، ہم نے نہا لیا ہے، ہم نے پاکی حاصل کر لی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھ سکتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتی ہوں، مگر وہ حقیقت میں ناپاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہیں طہارت حاصل نہیں ہوتی۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم خواتین کو اتنا علم ضرور رکھنا چاہیے کہ انہیں یہ تو معلوم ہو کہ وہ ناپاک ہو جائے تو ان پر غسل فرض ہو جائے تو وہ کیسے طہارت حاصل کریں۔ پاکی اور ناپاکی کی یہ جو بنیادی مسائل ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ غلطی کون سی ہے یہ آپ سمجھیے گا۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے، غسل میں 3 فرض ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پر ہے کلی کرنا، نمبر 2 پر ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، نمبر 3 پر ہے پورے جسم پر پانی بہانا، حتیٰ کہ بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ ہو۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ناپاک رہ جائے گا، یعنی کہ بال برابر خشک رہے گا، تو اب آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ آپ نہانے سے پہلے ناپاک تھے، نہانے کے بعد بھی ناپاک رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک رہ گیا ہو تو غسل کے جو فرائض ہیں وہ 3 ہیں جن کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اب سمجھے گا یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، یہ ہر گھر میں موجود ہیں، یہ ہر عورت کے پاس موجود ہوتی ہیں، ہر عورت کے استعمال میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت ہی کم ہوں گی ایسی خواتین جو یہ 2 چیزیں نہیں استعمال کرتی ہوں گی، ورنہ ہر عورت کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 پر ہے لپسٹک، نمبر 2 پر ہے نیل پالش، یعنی ناخن کے اوپر جو نیل پالش لگاتے ہیں لڑکیاں، وہ والی نیل پالش، اور دوسرے نمبر پر ہے جو لپسٹک ہے جو ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے۔ اگر کسی نے نیل پالش لگائی ہو تو اس کے اوپر غسل فرض ہوگا، چاہے ازواجی زندگی کا ہو، چاہے حیض و نفاس کا غسل ہو، ٹھیک ہے۔ جس بھی طریقے سے غسل اگر فرض ہو گیا، اگر نیل پالش اس نے لگائی ہے، اگر وہ غسل کرتی ہے تو اسے طہارت حاصل نہیں ہوگی، اس کا غسل نہیں ہوگا، چاہے 1000 مرتبہ بھی غسل کیوں نہ کرتی رہے، اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ نیل پالش ناخنوں کے اوپر اپنی باقاعدہ ایک تہہ جما لیتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ناخنوں کی تہہ تک پانی جو ہے نہیں پہنچ پاتا، اور غسل کا تیسرا فرض ہے پورے جسم پر پانی بہانا، بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اب لپسٹک کی بات سمجھ لیجئے، بعض ایسی لپسٹک آ چکی ہیں جو واٹر پروف ہوتی ہیں، جیسے میٹ والی لپسٹک ہوتی ہے، جن کے اوپر پانی بھی اگر چلا جائے تو وہ بھی اترتی نہیں ہے جب تک اسے باقاعدہ ریموو نہ کر لیں۔ وہ آپ کے ہونٹوں سے نہیں اترے گی، آپ کے ہونٹوں پر باقاعدہ ایک تہہ جما لیتی ہے، ایسی لپسٹک بازاروں میں آ چکی ہے۔ اگر اس طرح کی لپسٹک آپ یوز کرتی ہیں یا پھر نیل پالش استعمال کرتی ہیں، کوئی بھی عورت لگاتی ہے، اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، ان دونوں میں سے اگر ایک بھی چیز اس نے لگائی ہو، تو چاہے لپسٹک ہو یا پھر نیل پالش ہو، تو وہ اسی حالت میں غسل کر لے تو اس کا غسل جو ہے نہیں ہوگا، چاہے وہ سارا دن ہی کیوں نہ نہاتی رہے، چاہے 1000 مرتبہ نہا لے، جب تک لپسٹک باقاعدہ اتار نہ لے نہانے سے پہلے، تب تک اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلے لپسٹک کو اتار لے، نیل پالش کو اتار لے، باقاعدہ ریموو کر لے، ٹھیک ہے، پھر اس کا غسل ہوگا۔ اگر لگا کے غسل کرتی ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ عورت ناپاک تھی اور ناپاک ہی رہے گی۔
مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں، پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔